کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک خاص مضمون بیان کر رہے ہیں کہ سارے لوگ جو ہے وہ پہلے ایک ہی امت تھی. کان الناس امۃ واحدہ. یہ مفسرین نے دو بیان کیے ہیں اس میں، دو یعنی کس وقت کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی تھے. تو اکثر و بیشتر کا تو کہنا یہی ہے کہ جب حضرت آدم دنیا میں بھیجے گئے تو اس وقت وہ خود، ان کی اولاد، اولاد در اولاد، وہ سب ایک دین پر تھے اور ایک ہی امت تھے. اگرچہ ان میں سے بعضے جو ہے وہ فسق و فجور میں مبتلا رہنے والے بھی ہوئے، جیسے خود انہی کا بیٹا قابیل تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، لیکن اکثریت جو ہے وہ سب ایک ہی دین پر تھی. اس دین کے اعتبار سے فسق و فجور میں تو مبتلا تھے، لیکن الگ سے کوئی دین نہیں قائم کیا یا دین کی بنیادی باتوں میں اختلاف کر کے وہ الگ ہو گئے، ایسا نہیں ہوا. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوگ ایک امت تھے. اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ ذکر اس وقت کا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اہل ایمان سب کشتی پر سوار کرا دیے گئے اور باقی ساری دنیا جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی. تو اس کشتی پر جو لوگ تھے وہ سب ایک دین کے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے. وَأَنزَلَ مَعَهُمْ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ. پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے. کب بھیجنے کی ضرورت پیش آئی؟ جب لوگوں نے دین کے اندر اختلافات شروع کیے، اور پھر پہلے تو دین کی بنیادی تعلیمات کو بگاڑا اور اس کے بعد پھر توحید سے بھی نکل گئے، اللہ کے ساتھ شرک اور بت پرستی وغیرہ کرنے لگے. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ضرورت پیش آئی کہ اب نبیوں کو بھیجا جائے جو لوگوں کو گمراہیوں پر ڈرائیں اور نیک اعمال والوں کو خوشخبری سنائیں اللہ کی رضا کی اور جنت کی. تو اسی آگے کی آیت کی وجہ سے یہ اکثر مفسرین اسی پر ہے کہ یہ جو لوگ پہلے ایک ہی دین پر تھے، یہ بات جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے. خود حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے بھی ہیں شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. تو حضرت شیس جو ہے وہ ان کے بعد ہے، عمر کے اعتبار سے ان کے بعد ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام یہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے. انہی کی قوم اور جماعت کے لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے بت پرست تھے جنہوں نے بت پرستی کی ابتدا کی تھی، اور ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر 5 قسم کے بت بنا کر کے پوچھتے تھے. اور یہ پانچوں بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے، بزرگ جن کے نام پر ان کی قوموں نے بت بنائے تھے. اور یا یہ کہ انہی کے بیٹے تھے یہ پانچوں حضرت ادریس کے. تو ضرورت پیش آئی کہ اب انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کی تعلیم و تبلیغ کی جائے. تو اسی لیے سب سے پہلے صاحب شریعت و صاحب کتاب نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے. وہ حضرت ادریس کے بھی 1000 سال کے بعد ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے پھر نبی کو بھیجا اور یہ پہلے صاحب شریعت نبی ہے. اور انہی کی قوم جو ہے وہ ان 5 بتوں کو پوچھتی تھی جو حضرت ادریس کے یا تو ماننے والے تھے، یعنی ان کے اصحاب تھے جن کو انہوں نے بھیجا تھا کہ جا کر کے فلاں علاقے میں تبلیغ کرو، تم فلاں علاقے میں، تم فلاں میں. ان 5 کے جو نام تھے انہی کے نام سے لوگوں نے سب سے پہلے بت بنائے دنیا میں، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں 29ویں پارے میں سورہ نوح ہے، دوسرا رکوع یہیں سے شروع ہی ہوتا ہے کہ کیا ہے، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصر. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے پوجے جانے والے 5 بت تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تو لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر جب ان کے اندر گمراہیاں ہوئیں، خاص طور سے عقیدے کی گمراہیاں، تو اللہ نے پھر ان میں نبیوں کو بھیجا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. یہ اگلا جملہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت پہلے سے مراد حضرت آدم کا زمانہ ہے اور پہلی کتاب جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. تو پھر ان کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی نازل کیا حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان ان باتوں میں جس میں وہ جھگڑتے ہیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ. اور نہیں اختلاف کیا دین کے سلسلے میں
مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھیں اور یہ کھلی سرکشی تھی ان کے درمیان۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پھر اللہ نے ہدایت دی اہل ایمان کو، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اس چیز کی جس میں وہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے حق بات کی اپنے حکم سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ یعنی اہل ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے کے نبی پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی تو وہ ایمان لائے۔ اور یہ یعنی امت سب ایک تھی، یہ قرآن میں اور بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وما کان الناس الا امۃ واحدہ، کہ نہیں تھے لوگ مگر ایک امت۔ ایک اور جگہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ آپ کی امت جو ہے یہ ایک امت ہوا کرتی تھی کبھی۔ اور انا ربکم فاتقون، انا ربکم فاعبدون، دو جگہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ ایک جگہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب، دوسری جگہ میں تمہارا رب ہوں میری عبادت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے لوگ انسانوں کی تقسیم بھی دو بیان کی ہے، فمنکم کافر خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے تم کو پیدا کیا، بس تم ہی میں سے کچھ کافر ہیں اور تم ہی میں سے کچھ مومن ہے۔ تو یہ امتوں کی تقسیم جو ہے وہ بہت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک خاص مضمون بیان کر رہے ہیں جو مخاطب تو اس زمانے کے لوگ ہیں جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سے انہی کے واسطے سے ہم سب مخاطب ہیں اور قیامت تک سارے لوگ ان آیتوں کے مخاطب رہیں گے۔ یہ خاص آیت جو ایک آ رہی ہے آگے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اور تم مطمئن مت ہو کہ تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم تک ابھی وہ بھی نہیں پہنچا، ان لوگوں والی بات نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کو سختی نے چھوا اور تکلیفوں نے پریشان کیا اور وہ جھنجھوڑے گئے، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول نے کہہ دیا اور اہل ایمان نے کہہ دیا جو ان کے ساتھ تھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، اچھی طرح سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ اس کے مخاطب ہم آپ بھی ہیں کہ جنت میں داخلہ جس کا ہو جائے بغیر کسی مصیبت اور پریشانی کے برداشت کیے ہوئے، یہ تو فضل و کرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور پر خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم کو وہ باتیں نہیں پہنچیں گی جو تم سے پہلے لوگوں پر پہنچی ہیں، یعنی ایمان والے ہمیشہ جو ہے کم تعداد میں رہے ہیں ان لوگوں کے مقابلے جو ایمان نہیں رکھتے تھے۔ حضرت آدم سے یہ سلسلہ جو لوگوں کے اندر اختلاف کا شروع ہوا تو پھر اختلاف رکھنے والے اہل حق سے یہ ہمیشہ زیادہ رہے، یعنی جن کو اہل باطل کہا جاتا ہے، اور اہل حق ہمیشہ کم رہے۔ تو جو زیادہ والے تھے وہ ہمیشہ کم والوں کو ستایا اور پریشان کیا کرتے تھے اپنی اپنی طاقت اور قوت کے بقدر۔ چنانچہ وہ سلسلہ چلتا رہا ہر زمانے میں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو پریشان کرنے کے قصے سب سے زیادہ ہیں کہ ہر زمانے میں یہ ستائے گئے اپنے اپنے علاقوں میں، اور وہاں سے نکالے گئے، اگر رکھے بھی گئے تو غلام بنا کے رکھے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ستانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، مکہ میں ستائے گئے، پھر مدینے میں بھی لوگ ستانے کے لیے پہنچے، ان سے جنگیں لڑی گئیں۔ ابتدائی 4 جنگیں تو اسی واسطے لڑی گئیں کہ اب ہم کو یہاں سکون سے رہنے دو، اب یہاں کیوں آ رہے ہو ہمیں پریشان کرنے۔ بدر اور احد اور حنین اور خندق، یہ 4 جنگیں جو ہے وہ بالکل مدینے کے قریب قرب و جوار میں لڑی گئی ہیں، یعنی اپنی حفاظت میں۔ تو بہرحال وہ ستانے کا سلسلہ تب سے ابھی تک چل رہا ہے اور آئندہ بھی یہ چلتا رہے گا، کیونکہ اہل ایمان اب بھی دنیا میں جو ہے وہ اہل باطل سے کم تعداد میں ہے اور وسائل کے اعتبار سے بھی کم ہے، تو وہ ستائے جائیں گے، پریشان کیے جائیں گے۔ یہ آیت ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا، یہ بھی اس کا بھی ثبوت ہے، اور اس بات کا بھی جو لوگ ڈٹے رہیں گے اور اللہ سے مدد و نصرت مانگتے رہیں گے تو اللہ ان کی مدد و نصرت بھی کرے گا۔ اس میں جو اس سے پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ سب سے زیادہ مخلص اپنے ایمان میں کون ہوتے ہیں؟ انبیاء،
جو دعوت لے کر کے آتے ہیں کسی قوم میں ان سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ ایسے معصوم ہوتے ہیں کہ پیدائش کے وقت سے نہ ان کو معلوم ہوتا ہے نہ ان کے گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی ہونے والے ہیں، اس کے باوجود ان کی اللہ کی طرف سے ایسی حفاظت کی جاتی ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد سے بھی وہ جو ہے وہ معصوم ہی رہتے ہیں۔ لیکن لوگوں کی جانب سے ان کا ستایا جانا یہ بھی انبیاء کی ایک سنت ہے، تو وہ بھی ستائے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ ستائے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد البلاء انبیاء، آزمائشیں سب سے زیادہ انبیاء کی ہوئی ہیں اور میری سب سے زیادہ، ان میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے جو اہل حق کے ساتھ پیش آئے گا، اس پر یہ اعتراض یا انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ہی آپ کے ماننے والے ہیں اور ہم ہی ستائے بھی جائیں، یہ کون سا قانون یا کون سا طریقہ ہوا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس کو باقاعدہ خطاب کر کے فرمائے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم کو ستایا نہیں جائے گا؟ پہلے لوگوں کو ایسے ایسے ستایا گیا، ایسا ایسا ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا کہ اس وقت کے نبی بھی آخر پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، کہ ہم کب تک ستائے جائیں گے۔ اللہ تو اس کی تسلی کے لیے، پھر تسلی کے لیے بھی فرمائے کہ نہیں، میری مدد تو قریب ہے، لیکن اس آزمائش کو میری آزمائش سمجھو، جن وجوہات سے تم ستائے جا رہے ہو، میری جانب سے اس آزمائش میں پڑے ہو، ان وجوہات کو ختم کرو، مجھ کو اسی طرح میرے ساتھ لگو، پھر مجھے پکارو تو میں مدد کو تیار ہوں۔ یعنی تم جو ہے وہ بحیثیت مجموعی امت جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا رہے، اپنی خواہشات میں مبتلا رہے، اس کے باوجود اس کو یہ تمنا ہو کہ یہ فلانا ہم کو نہ ستائے، فلانا ہمیں پریشان نہ کرے، فلاں حکومت ہماری دشمن ہے، مقامی طور پر، قومی طور پر یا عالمی طور پر اتنے بڑی بڑی طاقتوں کے لوگ ہمارے دشمن ہیں، تو ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے، لیکن اللہ میاں ہماری حفاظت کریں، ہم کو ہر طرف سے بچاتے ہیں۔ ان کو کون غرض ہے، کیا پرواہ ہے ان کو اس بات کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ ساری دنیا اگر مخالف ہو جائے اللہ کی، یعنی نہ مانے اللہ کو ایک، یعنی توحید وغیرہ جو ہے وہ نہ ہو، کوئی بھی ایک اہل ایمان میں سے کوئی نہ ہو، تو اللہ کی ذات میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، اور